السلام علیکم ویئرس، پروگرام پولیٹیکل ٹاک میں میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پروگرام میں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ اسی تناظر میں آج ہم نے دعوت دی ہے سینئر صحافی نعمت اللہ بخاری صاحب کو، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اور اپنی جو ہے کہ سیر حاصل گفتگو سے ہمیں آشنا کریں گے آج وہ، اور ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر نظر بھی ڈالیں گے۔ ان سے آج ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بخاری صاحب، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، موجودہ دور میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جو بیانات دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، ملکی اہم راز افشا کر رہے ہیں۔ کیا یہ ملکی مفاد میں ہے؟ آیا ان پر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ پاکستان آئیں گے ان بیانات دینے کے بعد؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہو چکے ہیں اور ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے جو اپنا بیانیہ اختیار کیا ہے وہ بڑا زوردار ہے، اور یقینی طور پر ان کی پارٹی کی کوئی بھی پوزیشن ہو، لیکن وہ اپنے اس بیانیے کی وجہ سے عوام میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ حلقے انہیں یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ صوبائی قیادت جو پی ٹی آئی کی اور جو مرکزی قیادت بھی ہے انہیں آڑے ہاتھوں لے رہی ہے، حسب تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بانی متحدہ پارٹ 2 بنتے جا رہے ہیں۔ ملکی معاملات پر جو ہے کہ اس طرح کے بیانات سے گریز کیا جانا چاہیے۔ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور ان کی زبان سے یہ بیانات زیب نہیں دیتے، تو یہ اس پر کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ امیچور سیاستدان ہیں، پی ٹی آئی والے، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ پہلے عوام سے رابطہ رکھتے، عوام کو ریلیف دیتے، اپنے اقتدار کو مستحکم کرتے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اس قسم کے اقدامات کرتے۔ ان کو تو سبق لینا چاہیے تھا حسینہ واجد سے، کہ اس نے کس طریقے سے بنگلہ دیش میں اپنے پورے خاندان کے کٹ جانے کے بعد جو ہے نا تن تنہا اس نے پولیٹیکل اس کو ایٹماسفیئر کو قبول کیا، اس کے بعد اپنے ہی دشمنوں کو، اپنے ہی خاندان کے قاتلوں کے ساتھ مل کر حکومت بھی کی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے عوام کے اندر جو ہے نا وہ پذیرائی حاصل کر لی، اس کو ایک تھمپنگ میجارٹی مل گئی۔ اس کے بعد اس نے انہی دشمنوں کو سائڈ پہ لگا دیا، ان میں سے بیشتر کو پھانسی بھی چڑھا دیا۔ لیکن لیکن عوام کو ریلیف دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بالکل دینا ضروری ہے، لیکن عمران خان صاحب کا روز اول سے یہ بیانیہ ہے کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، وہ ہر محاذ انہوں نے کھولے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال میں مطلب وہ کس طرح اپنے دیکھیں، مستحکم؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ سے جذباتی رہے ہیں، اور یہ ان کی جینز میں شامل ہے، اور سیاست جو ہے وہ فہم و فراست کا نام ہوتا ہے، اس میں جذباتیت اور انتقام اور ان معاملات کو نہیں دیکھا جاتا ہے، یا کسی ایک جگہ پر اسٹینڈ نہیں کیا جاتا۔ بعض اوقات جو ہے نا آدمی کو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، اہداف کے حصول کے لیے بہتر ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے، اور اس ماحول میں عوام کی حمایت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ عوام نے ایک توقع رکھی ہوئی ہے کہ آپ آئیں گے تو آپ ان کو ریلیف دیں گے، آپ ان کے معاشی معاملات کو حل کریں گے، ان کے جو سماجی معاملات ہیں، جو عدم توازن ہے سماج میں، اس کو ختم کریں گے، اور لوگوں کو جینے کا حق دیں گے۔ ابھی آپ ان معاملات سے نمٹے نہیں ہیں، اب نے آتے ہی جو ہے نا افراتفری مچا دی، اس کو مارنا، اس کے ساتھ یہ کرنا، یہ طریقہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ سیاستدانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو یہ جواز پیدا کر رہے ہیں کہ ہمیں جو حکومت ملی ہے اس بنیاد پر ملی ہے کہ ہم جو ہے کہ ملکی دولت لوٹنے والوں کا احتساب کریں۔ بھائی، اس سے پہلے یہی پیپلز پارٹی بھی کہتی رہی ہے، اس سے پہلے یہ خود نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف جو ہے وہ بھی یہی کہتے رہے کہ ہم اگلوں کے پیٹ پھاڑیں گے اور ان سے یوں رقم نکالیں گے، لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے یہ نعرے ضرور لگائے، لیکن انہوں نے اپنا ایک ویژن رکھا کہ عوام کے ساتھ ان کا رابطہ رہنا چاہیے، عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا، ورنہ تو اس سے زیادہ صورتحال جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی۔ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے سیاسی طور پر، پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے، نواز شریف سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ یہ کہ پالیٹکس
جو ہے نا یہ ایک باقاعدہ ایک سائنس ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا دکانداری کا معاملہ نہیں ہے. اس میں جس طرح گھر کو چلانے کے لیے بہت سارے معاملات کو عوامل کو دیکھنا پڑتا ہے، اس طرح ریاست کو چلانے کے لیے ریاست کے مفادات کا تحفظ بھی کیا جاتا ہے، مقامی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی. مقامی سطح پر آپ کو اس ریاست کے عوام کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف دینا ہے. اگر آپ مسلسل ان لوگوں کو ریلیف دینے کے بجائے ان کو مزید جبر اور استحصال کا شکار کریں گے اور استحصالی قوتوں کو آپ کھلی اجازت دیں گے تو پھر ایسی صورتحال جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتی ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں ہے بلکہ ان کی سیاست کے یہ خودکش بمبار ہیں. لیکن عمران خان صاحب ساتھ ساتھ یہ نوید بھی سنا رہے ہیں کہ برا وقت تھا گزر گیا لیکن اب اچھا وقت آنے والا ہے. ایسا کوئی ابھی تک ہمارے پاس کوئی اشاریہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں انڈیکیٹر بتا سکے کہ برا وقت چلا گیا. ہم 70 برس سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ کہتی ہے خزانہ خالی تھا، فلاں یہ تھا، اور ہم آ کر یہ کر رہے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے، پھر اس سے دگنا ہوتا ہے. میں خود جو ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے 70s میں اپنے پریکٹیکل لائف میں آیا ہوں. 70s میں اس ملک میں منیمم ویج جو ہے وہ 150 روپے تھی اور اس میں اس وقت 100 روپے تولہ سونا ہوا کرتا تھا. 1.5 تولے سونے کے مساوی ایک عام ان اسکلڈ آدمی کی تنخواہ ہوا کرتی. آج صورتحال یہ ہے کہ سونا جو ہے 1,25,000 روپے 10 گرام پہ پہنچ چکا ہے، لیکن تنخواہ آپ 15,000 اور 17,000 آپ نے اسٹینڈرڈ تنخواہ رکھی ہوئی ہے. ظلم ہے یہ. آپ اگر وہی پہلے والوں کی طرح یہ حرکتیں کریں گے تو لوگ محسوس کریں گے کہ وہ یحییٰ خان جیسا شخص جو تھا، جو کہ عامر تھا، جابر تھا، ایوب خان عامر تھا، جابر تھا، لیکن اس کے دور میں اس قسم کی صورتحال نہیں تھی. آج تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ صبح جو ہے نا ڈالر 110 روپے کا ہوتا ہے، شام کو 150 روپے کا ہو جاتا ہے، اگلے دن 160 روپے کا ہو جاتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کریں. جب آپ ملک میں افراتفری پیدا کریں گے، ان اسٹیبلٹی ہوگی، تو اس سے نہ تو آپ کی اقتصادیات ترقی کر سکیں گی، نہ آپ کے پیسفل ماحول ہوگا، نہ آپ سیاست کو صحیح طریقے سے آپ ہینڈل کر سکیں گے. تو موجودہ حکومت کی معاشی ٹیم کو وہ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جس سے عام آدمی کی قوت خرید میں اضافہ ہو، تنخواہوں سے جو ابھی سونے کی آپ نے جو بات کی اس کے مساوی مطابقت رکھے؟ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ایسی کون سی پالیسیاں مرتب کرنی لیکن چاہیے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو اب آ کر پتہ چلا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد ان کے پاس تو نہ تو کوئی متبادل سیاسی نظام ہے، نہ کوئی متبادل معاشی نظام ہے. یہ وہی سلسلہ، وہی بھیکاریوں والا سلسلہ جیسے پرانی حکومتیں کرتی رہی ہیں کہ IMF اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور فلاں بینک اور فلاں سے کسی سے گرانٹ لی جا رہی ہے، کسی سے قرض لیا جا رہا ہے، کسی سے سافٹ لون لیا جا رہا ہے. حکومتیں اس طریقے سے نہیں چلتی ہیں. حکومتیں چلانے کے لیے وہاں پر مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے اور اس کے تحت معاملات یہ کیے جاتے ہیں کہ کم سے کم ریلیف ضرور دیا جائے لوگوں کو. جب آپ لوگوں کو ریلیف ہی نہیں دیں گے، آج صورتحال یہ ہے کہ ہم جب پریکٹیکل لائف میں تھے تو بسوں کا کرایہ جو ہے، منیمم کرایہ جو ہے وہ 25 پیسے ہوتا تھا، 10 پیسے ہوتا تھا، 15 پیسے ہوتا تھا، 45 پیسے ہوتا تھا. آج صورتحال یہ ہوگی ہے کہ آپ 30 روپے، 40 روپے، 60 روپے ایک اسٹاپ سے لے کر آپ اگر دوسرے اسٹاپ پر جاتے ہیں تو 20 روپے آپ کو دینے ہیں. یہ کیا ہے؟ لوگوں کے آمدنی میں توازن نہیں ہے. آپ ان کے اوپر جو ہے نا مختلف ٹیکسز لگا رہے ہیں، ان کی جو ہے نا اقتصادی حالت کو مزید کمزور کر رہے ہیں. یہ تو سفید پوش طبقہ اس ملک سے بالکل ختم کر دیا گیا. سفید پوش طبقہ ہی تھا جو کہ اس ملک کے اندر جو ہے نا اپنی سیاسی جدوجہد کرتا تھا اور احتجاج بھی کرتا تھا. انہوں نے تو لوگوں کو بالکل سائڈ پر رکھ دیا. آج ملک کے اندر لیبر قوانین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے،
تعزیری قوانین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور ان قوانین کا استعمال ذاتی مقاصد کے لیے لوگ کر رہے ہیں. لوگ پیسے دے کر پولیس کو کھلا کر اپنے مخالفین کو اندر بند کروا دیتے ہیں، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کروا دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر چلے جائیں دیگر اداروں میں، چاہے وہ ایف بی آر ہو، کہیں ہو، وہاں رشوت کے معیار تو دیکھیں آپ. پہلے لوگ رشوت لیتے ہوئے شرماتے تھے، آج وہ اپنا حق بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. اقتدار میں آنے سے پہلے پی ٹی آئی کا منشور تھا کہ پولیس ریفارمز عمل میں لائی جائیں گی اور اس طرح کی خرافات جو معاشرے میں جنم لی ہوئی اس کا کلا کما کریں گے. تو یہ اپنے منشور پر عمل پیرا نہیں ہے موجودہ حکومت. اگر اپنے منشور پر عمل پیرا ہوتے تو انہوں نے جو کے پی کے میں احتساب کا نظام قائم کیا تھا اس کو آگے بڑھاتے. انہوں نے اپنے محتسب کو سائڈ پہ کر دیا، اس ادارے کو بھی سائڈ پہ کر دیا، اس سے ان کے مقاصد پورے نہیں ہو پا رہے. اسی طریقے سے پولیٹیکلی بھی ان کی بہت ساری چیزیں ایسا ہیں. ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ان سے عوام نے اچھی توقعات وابستہ کی تھیں، اور وہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ باہر سے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں، ان میں جو نا اچھے لوگ ہیں، یہ کچھ نہ کچھ کریں گے. لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنی کا سی او بن جانا ایک الگ بات ہے، اور ملک کا وزیر خزانہ یار وزیر منصوبہ بندی بننا بہت مشکل کام ہے. اس طریقے سے نہیں ہوتا. اچھا، آپ کے علم میں ہوگا بحیثیت صحافی آپ کی بین الاقوامی امور پر بھی جہاں دیدہ نظریں ہیں. ابھی گزشتہ روز افغانستان کے عبداللہ نے دورہ پاکستان کیا، پاکستان کا دورہ کیا. اس دورے کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس دورے سے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں اس دورے کے اثرات اتنے جلدی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. دور رس نتائج حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کا اعتماد بحال کیا جائے، اور ان سے گفت و شنید ایک ایسے پیرائے میں کی جائے جس میں کہ امن کا عنصر جو ہے نا شامل ہو. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس خطے کے اندر 78-79 کے بعد سے جو سلسلہ چل رہا ہے، کبھی جو نا وہ گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے روس نے کوشش کی، پھر اس کے بعد امریکہ نے دیگر معاملات کیے، وہاں پر جہاد کا ایلیمنٹ آیا، اس جہاد کے ایلیمنٹ کو بھی پاکستان کے ذریعے جو نا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی اور پروموٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر کلاشن کوف کلچر آیا، ہمارے ملک کے اندر منشیات میں اضافہ ہوا، ہیروئن کا سلسلہ ہوا. یہ ساری چیزیں اور اسلحہ اور ٹالرنس ختم ہو گیا ہمارے ہاں. جب یہ صورتحال ہو، پھر ہمارے ہاں اس افغانستان کی وجہ سے تشدد کا عنصر جو ہے وہ نمایاں ہوا ہے، اور دہشت گردی کو فروغ ملا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر چھان پھٹک کر معاملات کرنے ہیں. ہمارے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جس طرح 32 سے دانتوں میں زبان جو ہے وہ محفوظ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اسی طریقے سے خطے کی جو مجموعی صورتحال ہے، اس کی ڈیموگرافک سچویشن ہے، اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بھارت میں جو ہے رجیم وہ نہ تو مسلمانوں کے فیور میں ہے، نہ وہ پاکستان کے فیور میں ہے، لیکن وہ اپنے مقاصد کے اصول کے لیے افغانستان کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ہمیشہ پاکستان کے موقف رہا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، نہ صرف افغانستان میں بلکہ اس پورے خطے میں. جبکہ صورتحال ہمیں دہشت گردی کا سامنا رہا ہے ماضی میں، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے یہ کوششیں کی ہیں کہ ہمارے جو ایشیائی ممالک ہیں اس پورے خطے میں امن قائم ہو. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسیز جو ہیں وہ کوشش رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کا اثر و نفوذ زیادہ ہے، اور ہمارے چاہے وہ نوکر شاہی ہو یا دیگر معاملات ہوں، ہر جگہ پر اتنا اثر و نفوذ بڑھ گیا ہے، اور خاص طور سے بغداد پیکٹ کے بعد سے اور سیٹو سنٹو کے بعد سے اور ان کے معاملات سے، جہاں پر بڈبیر میں بھی امریکہ نے اڈے قائم کیے تھے، دیگر معاملات تھے، تو وہ اتنا آسانی سے آپ ان کے چنگل سے نہیں نکل سکتے. یا ہمارے تو بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو متون کرتے ہیں
اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر چونکہ صحیح سیاستدانوں کو پنپنے ہی نہیں دیا. اگر صحیح سیاستدان پنپتے یہاں پر اور سیاست پنپتی اور پرامن حالات میں سیاست کا فروغ ہوتا ہے اور جہاں کرپشن نہ ہوتی. کرپشن کوئی ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کر آتا, اسی ماحول کے اندر آمرانہ جابرانہ ماحول کے اندر ہی کرپشن بھی سکھائی گئی ہے. اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ کرپشن بری چیز ہے, کرپشن ختم ہونی چاہیے, لیکن بشمول ہم کرپشن خود ختم نہیں کرنا چاہتے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کو کنٹینیو کریں گے.